अरे कुबरा, आओ भाई, बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया तुमने। रज़िया बेगम हस्बे आदत तख्त पोश पर तकिए से टेक लगाए तस्बीह के दाने गिरा रही थीं कि अपनी हमसाई कुबरा को आता देखकर सीधी हो बैठीं। हाँ रज़िया, तुम्हें तो पता ही है कि जब बड़े भाई के घर जाऊं तो फिर छुट्टी मुश्किल से ही मिलती है। हिना बेटा, ज़रा एक कप कुबरा खाला के लिए भी चाय का बना देना। हिना किचन में चाय बना रही थी और कुबरा खाला की आमद से बाखबर होते ही इसने खुद ही चूल्हे पर पकती चाय के सामान में इजाफा कर दिया था। और सुनाओ कुबरा, खैरियत से गई थी भाई के घर? हाँ रज़िया बेगम, लुबना की बेटी की सालगिरह थी, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम था इनका। सभी ख़ानदान वाले मदऊ थे। मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए सोचा फिर कभी चली जाऊंगी। फ़ोन पर माजरत कर लेती हूँ। लेकिन अगले दिन भाई और भाभी मुझे खुद ही लेने आ गए, तो मजबूरन जाना पड़ा उसी वक्त। हिना की आमद हुई। ट्रे में 3 कप सजाए वो मतानत से चलती मेज़ के करीब आकर रुकी। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं कुबरा खाला? अरे वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा, ठीक हूँ मैं। तुम बताओ मेरी बेटी कैसी है? हिना को देखकर इनका सेरो खून बढ़ गया था। अपनी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए हिना को ही बेटी बना रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी फिट हूँ। वो माँ सी नहीं थी, मगर इनसे माँ जैसी ही खुशबू फूटा करती थी। कुबरा खाला को कप पकड़ाकर वो भी वहीं बरचुमान हो गई। कहाँ थी आप इतने दिन खाला? अरे राशिद भाई के घर गई थी, इसकी पोती की सालगिरह पर। बताया तो नहीं था आपने? हाँ, तो जाने का इरादा भी तो नहीं था ना मेरा। तबीयत ख़राब थी ना, इसलिए बस यूं समझ लो कि ज़बरदस्ती जाना पड़ गया मुझे। हाय कुबरा, जब इतने प्यार करने वाले बहन भाई साथ हों तो फिर तबीयत क्यों कर ख़राब हो? रज़िया बेगम की आंखों में हसरत बोल रही थी और देखते ही देखते इनमें नमकीन पानी भी भर गया। हिना ने अपनी माँ की आंखों में देखा, जहाँ दर्द ही दर्द था। तन्हा रह जाने का दर्द, कोई हमदर्द ना होने का दर्द। तो इसकी अपनी आंखें भी डूब डबा गईं। वाह रे किस्मत, इनकी ना कोई बहन थी ना भाई। माँ बाप भी चल बसे थे और भरी दुनिया में दुखों को झेलने के लिए वो दोनों माँ बेटी अकेली रह गई थीं। जब से इसने होश संभाला था, अपने गिर्द अपनी माँ को ही देखा था। रफ्ता रफ्ता इसे समझ आ गई कि इसका पूरा ख़ानदान सिर्फ इसकी माँ ही थी। जब भी वो दुखी होती तो इनकी गोद में मुंह छुपाकर रो लेती थी, लेकिन इनके पास कोई ऐसा कंधा नहीं था कि जिस पर सर रखकर वो अपने सारे आंसू बहा लेती। हिना, जी खाला, कहाँ खो गई? कब से बुला रही हूँ। अरे नहीं खाला, आप बताएं क्या कह रही थीं? एक यही खाला तो थीं जिनसे वो दोनों माँ बेटी दिल का बोझ हल्का कर लिया करती थीं। मैं कह रही थी कि अगले महीने सादिया की बेटी की शादी है, तो फिर तुम चलोगी ना मेरे साथ? नहीं, भला मेरा वहाँ क्या काम खाला? लो भाई, लड़कियों का शादी में क्या काम होता है? छुट्टी मिलना मुश्किल है खाला। अरे हिना बेटा, कुबरा खाला इतना कह रही हैं तो चली जाना। अच्छा देखूंगी अम्मी। इसने टाला, दरअसल वो नहीं जाना चाहती थी। आने जाने से, मिलने मिलाने से ही जान पहचान बनती है बेटा। अल्लाह ज़रूर कोई रास्ता निकालेगा, तुम्हारी शादी का भी। कुबरा खाला ने इसके घुटने पर हाथ रखकर एक उम्मीद से कहा, मुझे अब कोई ज़रूरत नहीं है खाला। इसका लहजा पत्थर से ज़्यादा सख्त था। बस अब वो वहाँ मज़ीद नहीं बैठ सकती थी, इसलिए उठकर अंदर चली आई। इसके जाते ही रज़िया बेगम रोने लग गईं। अरे तुम भी हिम्मत मत हारो रज़िया, तो फिर इसे कौन तसल्ली देगा? कुबरा खाला ने रज़िया बेगम के आंसू पोंछते हुए कहा, कैसे हिम्मत ना हारूं? अगले महीने ये 35 की हो जाएगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो ये किसके सहारे जिएगी? अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो, वो परवरदिगार है। अगर इसने पैदा किया है तो कहीं कोई जोड़ भी ज़रूर बनाया होगा। अच्छा मैं चलती हूँ अब। फिर वो इजाज़त लेती चली गईं। इनके हाथ एक बार फिर दुआ के लिए उठ गए थे। रज़िया माँ बाप की इकलौती बेटी थी। रहीम खान ने रज़िया से शादी अपने वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ की थी, इसलिए इसके घर वालों ने इससे कोई ताल्लुक़ ना रखा था। मगर फिर भी इसने रज़िया को कभी किसी की कमी महसूस ना होने दी। दुनिया की हर खुशी इसकी झोली में डाल दी। फिर इन खुशियों में गूंजने वाला तीसरा कहका भी शामिल हो गया, जो हिना का था। इनका घर सही मायनों में जन्नत बन गया था। कहते हैं जब नज़र लग जाए तो रौनकें तबाह हो जाती हैं, हंसते बसते घर बर्बाद हो जाते हैं। इनकी खुशियों को भी नज़र खा गई। रज़िया बेगम उजड़ गई जब इसे इत्तला मिली कि रहीम खान इस दुनिया में नहीं रहा। कुदरत ने अचानक ही इसके सर से सुहाग की चादर उतार फेंकी थी। रहीम खान के घर वालों को इस हादसे की इत्तला दी गई, मगर वो ऐसे पत्थर थे कि इसके जनाजे पर भी ना आए।
نہ جانے کیسے بےحس لوگ تھے۔ رضیہ اپنی بیٹی ہنا کے ساتھ اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ وقت گزرتا گیا اور اسرائیل 2 چکر لگا کر اس کے ماں باپ کی روح بھی کھینچ گیا۔ حالات سے سمجھوتا کرتی رضیہ اپنی بیٹی کی خاطر زندہ رہ گئی۔ کارڈ آیا ہے شادی کا۔ وہ کھانا کھا رہی تھی جب رضیہ بیگم نے اسے بتایا۔ کس کی شادی ہے امی؟ ارے سعدیہ کی بیٹی زہرا کی ہے۔ اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کبرا پوچھ رہی تھی تم جاؤ گی شادی پر؟ امی پلیز آپ منع کر دیں کبرا خالہ کو، ان کے رشتہ داروں کی شادی میں بھلا میرا کیا کام؟ وہ بری طرح سے چڑ گئی تھی۔ کبرا خالہ کی بھانجی کی بیٹی کی شادی میں بھلا اس کے جانے کی کیا تک تھی؟ ارے وہ اصرار کر رہی ہیں، صبح بھی کہہ رہی تھیں 1-2 دن کی تو بات ہے بیٹا، چلی جاؤ نا۔ اچھا دیکھوں گی امی، پرسوں جانا ہے اس لیے کل ہیڈ سے بات کر لینا۔ زمانے کے سرد و گرم سہ کر رضیہ نے ہنا کی پرورش کی اور اس کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ایک اسکول میں ملازمت کر کے اس نے ہنا کو ہر آسائش دی۔ ہنا کے لیے اسکول سے کالج تک کا سفر کٹھن تھا، لیکن اس کے بعد وہ بھی اپنی تعلیم کے اخراجات کے لیے محلے کے بچوں کو ٹیوشنز پڑھانے لگی۔ ایم فل کرنے کے بعد وہ اسکول میں ٹیچر لگ گئی اور ساتھ ہی رضیہ بیگم کے اختلاف کے باوجود پی ایچ ڈی میں داخلہ لے لیا۔ اب پچھلے 3 سالوں سے وہ ایک سرکاری یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی پروفیسر کی حیثیت سے اپنا آپ منوا رہی تھی۔ آ رہی ہو نا پھر تم؟ خالہ نے آتے ہی پوچھا۔ جی خالہ، بے دلی سے اس نے جواب دیا۔ اچھا، اور خوبصورت سے 4-5 جوڑے رکھ لینا۔ 4-5 کیوں؟ ہاں تو اتنی آسانی سے وہ لوگ مجھے واپس آنے دیں گے کیا؟ اور پھر تم بھی تو میرے ساتھ ہی آؤ گی نا؟ تو پھر رہنے دیں خالہ، میں نہیں جا رہی، مجھے اتنی چھٹیوں کی پرمیشن نہیں ہے۔ ارے مذاق کر رہی ہوں پگلی، تجھے تو بس بہانہ چاہیے نہ جانے کا۔ اگلے دن وہ دونوں ٹرین میں بیٹھیں اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھیں۔ وہ 12ویں جماعت میں تھی جب اس کے لیے پہلا رشتہ آیا تھا۔ وہ جو بھی تھا عمر میں اس سے 3 گنا بڑا تھا، اس لیے رضیہ بیگم نے انکار کر دیا تھا۔ پھر 3 سال بعد جو رشتہ آیا وہ انہیں بہت پسند آیا، لڑکا بھی اچھا تھا اور اس کے گھر والے بھی۔ ہینا اس وقت ماسٹرز کر رہی تھی، جب ہر طرح سے تسلی ہو گئی تو انہوں نے ہاں کر دی۔ کچھ ماہ بعد لڑکے والے شادی پر زور دینے لگے۔ رضیہ بیگم نے ہینا کے ماسٹرز مکمل ہونے تک کا وقت مانگا، مگر انہوں نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ رشتہ ہی توڑ گئے۔ اس بات نے اسے خاصا ڈسٹرب کر دیا تھا، مگر آہستہ آہستہ وہ پھر سے پڑھائی میں مگن ہو گئی۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد جب ایک لمبے عرصے تک اس کا رشتہ نہ ہوا تو انہوں نے اس کی تصویر ایک رشتہ کرانے والی عورت کو دے دی۔ پھر جو رشتے آئے ان میں سے کچھ کو وہ پسند نہیں آئی، کچھ انہیں اچھے نہیں لگے۔ کوئی اس سے بہت بڑا تھا تو کوئی اس کو بڑا کہتا۔ 2 ماہ پہلے ہی اس نے آنٹی سے اپنی تصویر یہ کہہ کر واپس لے لی کہ اب اسے شادی نہیں کرنی۔ رضیہ بیگم اس کے رشتے کو لے کر ہمہ وقت پریشان رہتی تھیں۔ وہ اس کے لیے ایک نیک ہمسفر اور اچھے نصیب کی طلبگار تھیں، لیکن اس کے سرد رویے نے انہیں غمزدہ کر دیا تھا۔ تاہم وہ اللہ سے امید لگائے بیٹھی تھیں۔ ان کی زبان 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی تھی، آنکھیں خشکی نہ ہوتی تھیں، ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھ اٹھ کر تھکتے ہی نہیں تھے۔ لیکن ہینا، وہ تھک چکی تھی، بیزار ہو گئی تھی اپنی زندگی سے۔ اگر موت مانگنے کی اجازت ہوتی تو وہ ہر نماز کے بعد موت مانگتی۔ کاش خودکشی بھی حلال ہوتی۔ آخر وہ کیا کرے، کہاں جائے، کیسے اپنے نصیب بدلے؟ اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو اسے اب دیکھے نہیں جاتے تھے۔ بہرحال اس نے انہیں سمجھایا تھا کہ اب بس کر دیں، نہ رویا کریں، زندگی ہی ہے نا، گزر جائے گی، تنہا جیے گی تو کیا ہو جائے گا، مرنا بھی تو تنہا ہی ہے نا، قبر میں بھی تو تنہا ہی اترنا ہے، تو پھر غم کیسا؟ ایک دن تو تھکن اتارنے میں ہی گزر گیا۔ اچھی بھلی روٹین کا بیڑا غرق کر دیا تھا اس شادی نے۔ وہ پورے 4 دن لگا کر آئی تھی۔ یونیورسٹی سے بھی چھٹیاں ہو گئی تھیں، اتنی غیر ذمہ دار تو وہ کبھی نہیں رہی تھی، مگر خالہ کی ضد تھی۔ بہرحال شادی میں جانے سے اسے کوئی پرابلم نہیں تھی، صرف ان لوگوں سے مسئلہ تھا جو اسے دیکھ کر آپس میں سرگوشیاں کرنے لگتے تھے۔ اس پر اٹھتی کئی معنی خیز نظریں، اس کی بڑھتی عمر کے تذکرے کرتی زبانیں اسے ہمیشہ کنفیوز کر دیا کرتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ شادی یا کسی بھی ایسی تقریب میں جانے سے گریز کرتی تھی جہاں لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہو۔ اس نے اپنے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا، مگر دنیا اسے احساس کمتری میں مبتلا رکھتی تھی۔ وہ لوگوں کو یہ یقین دلانے سے قاصر تھی کہ اب اسے کسی مرد کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں بات کروں گی اس سے، اس نے رضیہ بیگم کو یہی کہتے سنا۔ پھر کبرا خالہ نے ان کے کان میں خسر پھسر کی تو اسے دیکھ کر وہ دونوں خاموش ہو گئیں۔ ہوگی کوئی ان کی پرسنل بات، یہ سوچ کر اس نے ان کے درمیان بیٹھنا مناسب نہ سمجھا۔ ہنا ادھر آؤ بیٹا، بات کرنی ہے تم سے۔ جی امی۔ بیٹا
بیٹا وہ زہرہ اپنے بڑے بیٹے کے لیے کل تمہیں دیکھنے آ رہی ہے۔ کیوں؟ مجھے کیوں دیکھنے آ رہی ہیں؟ میں کوئی چیز ہوں یا کوئی شو پیس ہوں جس کا دل کرتا ہے مجھے دیکھنے آ جاتا ہے، پسند نہیں آتی تو چھوڑ کر چلا جاتا ہے؟ آپ ہی بتا دیں امی، کیا ہوں میں؟ زندگی کے کئی سال اس نے خود کو دوسروں کے لیے سنوارا تھا، کبھی کوئی دیکھنے آ رہا ہوتا تو کبھی کوئی، سب اس سے اس کا نام اور کام پوچھتے تھے۔ کچھ عورتیں تو اسے ایسے دیکھتی تھیں جیسے بازار سے کوئی مشین خریدتے وقت اس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ ارے بیٹا، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ تمہارا رشتہ لے کر آ رہی ہیں۔ آپ نے ان کو نہیں بتایا کہ مجھے اب شادی نہیں کرنی؟ ایسا کیوں کہہ رہی ہو ہینا؟ ساری زندگی پڑی ہے، تنہا کیسے گزارو گی؟ ویسے ہی جیسے یہ 35 سال گزارے ہیں امی۔ میں نے ہمیشہ تو تمہارے ساتھ نہیں رہنا بیٹا۔ میں نے کون سا ہمیشہ رہنا ہے امی؟ وہ لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا جو 40 سال بھی مشکل سے زندہ رہتے ہیں۔ ہینا! وہ دل پر ہاتھ رکھ کے اسے پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ اس نے وہاں رکنا گوارا نہ کیا۔ اگلے دن کبرا خالہ نے بھی اسے سمجھایا، مگر وہ ایک نہ مانی۔ شام کو جو خاتون رشتے کے لیے آئیں، اس نے ان سے ملنے سے بھی انکار کر دیا۔ معاف کیجیے گا بہن، مگر میری بیٹی راضی نہیں ہے، وہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کوئی بات نہیں بہن، لیکن آپ کو اسے سمجھانا چاہیے کہ اس نے غلط فیصلہ لیا ہے۔ چلیں جب آپ کی بیٹی مان جائے تو مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ اسے بہو تو میں ہی بناؤں گی۔ ان کی بات پر رضیہ بیگم فقط مسکرا کر رہ گئیں۔ نگہت بیگم کے 2 بیٹے تھے، شہزاد اور فواد۔ شہزاد بڑا تھا اور فواد چھوٹا۔ ہارٹ اٹیک ہونے پر ان کے شوہر اپنی بیوی کو بیٹوں کے سہارے چھوڑتے خود اس دار فانی کو خیر آباد کہہ گئے۔ شہزاد نے اس نازک موقع پر بڑے بیٹے کا کردار ادا کرتے ہوئے ماں اور بھائی کو سنبھال لیا۔ اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے اس نے دن رات محنت کی اور اپنی ذات کو یکسر فراموش کیے چھوٹے بھائی کا مستقبل سنوارنے لگا۔ اس کی انتھک محنت رنگ لائی اور کاروبار اس قدر وسیع ہو گیا کہ بیرون ملک میں بھی اس کی شاخیں پھیل گئیں۔ فواد پڑھائی مکمل کرنے کے بعد بھائی کا پورا ساتھ دینے لگا۔ نگہت بیگم اپنے بچوں کی اس قدر محنت اور کامیابی پر بہت خوش تھیں۔ آسٹریلیا اور دیگر ممالک میں جو بزنس برانچز تھیں، انہیں شہزاد نے ہینڈل کر رکھا تھا، جبکہ پاکستانی برانچ کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری فواد پر تھی۔ فواد دن بھر کا تھکا رات کو کچھ وقت ماں کے ساتھ گزارتا، جبکہ شہزاد نے خود کو اتنا مصروف کر رکھا تھا کہ کبھی کبھار ہی فون پر بات کیا کرتا تھا۔ انہوں نے بہرحال شہزاد سے شادی کے ٹاپک پر بات کی، مگر وہ یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ شادی کرنے کا ٹائم ہی کہاں ہے میرے پاس امی۔ وہ جب بھی پاکستان آتا وہ اس سے اسی ٹاپک پر بات کرتیں، مگر وہ کسی طور راضی نہ ہوتا تھا۔ نگہت بیگم تنہا رہتی تھیں، گھر میں کام کاج کے لیے نوکر چاکر موجود تھے، غرض انہیں ہر طرح کا آرام میسر تھا، لیکن سکون کی کمی انہیں رلایا کرتی تھی۔ وہ سارا دن روتی رہتی تھیں، تنہائی انہیں کاٹ کھاتی تھی۔ انہیں شدت سے بہو اور پوتے پوتیوں کی خواہش تھی، جسے شہزاد نے پورا کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ فواد کو بھی یہ جان کر دکھ ہوا کہ اس کا بھائی ساری زندگی شادی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، حالانکہ وہ 40 سے اوپر کا ہو چکا تھا۔ ماں کا خیال کرتے ہوئے شہزاد نے بڑے بھائی ہونے کا روب جما کر فواد کو شادی پر راضی کر لیا، اور یوں اس کی نسبت سعدیہ کی بیٹی زہرہ سے طے پا گئی۔ بھائی کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے وہ 1 ہفتے کے ٹور پر پاکستان آیا تھا۔ پورے 2 سال بعد اپنے بیٹے کو سامنے دیکھ کر نگہت بیگم خوشی سے رو پڑی تھیں۔ ان کے سکھ کی خاطر ان کا جان سے پیارا بیٹا بزنس میں ایسا الجھا کہ پھر اپنے آپ کو ہی بھول بیٹھا۔ فواد کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ شہزاد کا دل شادی میں شرکت کرنے والی اس مہاجبین پر آ گیا تھا۔ وہ سارا وقت اسے ہی دیکھتا رہا تھا۔ اسے لگا وہ پاکستان آیا ہی اسے دیکھنے کے لیے تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ وہ پوری دنیا گھوم چکا تھا، ہزاروں لڑکیوں سے مل چکا تھا، سینکڑوں اس کے دفتر میں کام کرنے والی حسین مغربی لڑکیاں ایسی تھیں جو خود اسے پرپوز کر چکی تھیں، لیکن اس کا اپنا دل فدا ہوا تو مشرقی حسن پر۔ وہ بہت غور سے اس لڑکی کی حرکات کو نوٹ کر رہا تھا، مگر اس پری پیکر نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اسے دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز وہ کسی اور ہی دنیا میں گھومتی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ یا تو وہ اس شادی میں زبردستی لائی گئی تھی یا پھر وہ لوگوں کو فیس کرنے سے ڈرتی تھی۔ شادی ختم ہونے پر اس نے بلا جھجک اپنی ماں نگہت بیگم سے بات کی، اور وہ تو بیٹے کی خواہش پر کھل اٹھیں۔ انہیں تو جی جان سے وہ لڑکی قبول تھی۔ ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا تھا، ہر روح سرشار ہو گئی تھی۔
मुरझाए हुए चेहरे भी गुलाब की तरह खिल गए थे। टूटे दिलों को करार आ गया था। वो भी आजकल काफ़ी खुश थी। यूनिवर्सिटी की टाइमिंग जो कम हुई थी, इसने सेकंड टाइम मदरसे में दौरे कुरान शुरू किया। शाम में नमाज और तरावी का एहतमाम और फिर तहज्जुद के बाद सहरी की तैयारी। ये वो लम्हे थे जिनका कोई मोल नहीं था। हर तरफ रौनकें ही रौनकें थीं। बहार ही बहार थी जिसने सबको निखार दिया था। वो सो रही थी जब गेट पर बेल बजी। अम्मी आ गई हैं शायद। वो बेड से उठी और दुपट्टा लापरवाही से गले में डालते बाहर आई। गेट खोला तो एक कतई अजनबी शख्स सामने खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे रज़िया आंटी से मिलना है। पर अम्मी तो घर पर नहीं हैं। इसे इस कदर दिलचस्पी से देखता पाकर इसकी पेशानी पर सलवटें पड़ गईं और चेहरे पर नागवारियत। गले में झूलते दुपट्टे का एक पल्लू खींचकर इसने सर पर टिकाया। कब तक आएंगी आंटी? कुछ ही देर में आ जाएंगी। तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी नहीं। इसे सहूलत से इनकार करते हुए गेट बंद कर दिया। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं मुंह उठा के। कोफ से बुड़बुड़ाते हुए वो एक बार फिर सोने चली गई। धड़ाधड़ दरवाज़ा बजा, वो उठ बैठी। बेल बजाने के साथ साथ कोई गेट को बुरी तरह से पीट रहा था। आ रही हूँ भाई, इसने वहीं से आवाज़ लगाई। फिर फुर्ती से चप्पल पहनते गेट की तरफ भागी कि आज उन्होंने वाकई बेइज्जती कर देनी थी। कहाँ थी तुम? वो मैं सो रही थी। अरे पता नहीं कौन से गधे घोड़े बेच कर सोती हो कि सर पर कोई ढोल भी बजाए तो मजाल है टस से मस हो। वो इनके लताड़ने पर हक्का बक्का सी इन्हें देख रही थी कि अंदर आने वाले शख्स की शरीर सी मुस्कुराहट ने इसे खज्जल कर दिया था। इसके सामने ही दिल ने दुहाई दी। उन्होंने ख्वामख्वाह इस शख्स के सामने ही इतना डांट दिया था। आओ बेटा अंदर आओ। बच्चा बाहर धूप में खड़ा है और तुम अंदर ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही हो। दरवाज़ा तो खोल देती कम अज़ कम। खोला तो था, ये भी बताया था कि आप घर पर नहीं हैं। एक गैर शख्स के सामने इतनी इज्जत अफजाई पर इसका चेहरा लाल टमाटर हो रहा था। हाय मतलब वो अभी कुछ कह ही रही थी कि शहजाद ने बोलकर इन्हें चुप करवा दिया। अरे छोड़े ना आंटी, वैसे भी एक गैर आदमी को घर में आने की इजाज़त कौन देता है? गलती मेरी है, मुझे आप लोगों को इन्फॉर्म करके आना चाहिए था। अरे नहीं बेटा, तुम्हारा अपना ही घर है, जब चाहे आ सकते हो। शुक्रिया आंटी। हिना, कहाँ जा रही हो? इसे जाता देखकर उन्होंने टोका। कमरे में अम्मी। अरे इनसे तो मिलो, ये शहजाद हैं, कुबरा खाला के भांजे, जोहरा के जेठ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बैठे, मैं पानी लेकर आती हूँ। रहने दीजिए, मेरा रोज़ा है। हिना को तरस आया कि बेचारा रोज़े में इतनी देर धूप में खड़ा रहा। वो वहीं बैठ गई। और बेटा, घर में सब कैसे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक हैं आंटी। हिना की बंद होती आंखों ने इसे वहां से उठने पर मजबूर कर दिया। वो बहुत देर तक इसे जाता देखता रहा। तबीयत ठीक है तुम्हारी? रज़िया बेगम सब्जी काट रही थी जब वो इनके पास आ बैठी। जी। वो नोट कर रही थी कि कुछ दिनों से इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। आपने जगाया नहीं मुझे अम्मी। पहले तो तुम इतना नहीं सोती थी। दरअसल 2-3 रातों से मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सहरी में नींद की गोली खा ली थी। वो चले गए अम्मी? वो अजनबी याद आया तो पूछ लिया। नहीं, मैंने नहीं जाने दिया। कुछ देरी की तो बात है, अफ्तार के बाद इसने वैसे ही चले जाना है। कह रहा था कि होटल में रह लूँगा, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। नमाज पढ़ने गया है, आता ही होगा। आपने मुझे नमाज के लिए नहीं जगाया। इसे शर्मिंदगी हुई। जोहर का वक्त हो गया था। जगाया था लेकिन तुम गहरी नींद में थी। अरे लो आ गया शहजाद। लगता है आपको मेरा आना पसंद नहीं आया। वो बराए रास्त इसकी आंखों में झांकते इसके चेहरे को देखते मुस्कुराकर गोया हुआ। इसे यकदम शर्मिंदगी का एहसास हुआ। वो जब से आया था वो सो रही थी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप ठीक हैं क्या? जी, मैं नमाज पढ़ लूँ? आंटी मामा पूछ रही थी कि वो आपसे मिलने कब आएँ। हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं बेटा। आंटी मैं रोज़ रोज़ तो नहीं आ सकता, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता। मैं आज भी बहुत मुश्किल से वक्त निकाल कर यहाँ आया हूँ। जो भी जवाब है आप प्लीज़ मुझे दे दें। बेटा तुम इनकार ही समझो। क्यों आंटी, क्या कमी है मुझ में? कोई कमी नहीं है बेटा, बस मैं इसकी ज़िद के आगे मजबूर हूँ। दुपट्टे से भीगी पलकें साफ करते हुए रज़िया बेगम ने शहजाद से कहा। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं बात करूं? हाँ। इसे इजाज़त देते वो सर झुका गई थीं। मैं कुछ मदद करूं आपकी? वो रात के खाने की तैयारी में बुरी तरह से गर्क थी जब अचानक ही इसकी आमद हुई। नहीं नहीं, मैं कर लूँगी।
وہ پزل سی ہو گئی۔ وہ مسلسل اس کی حرکات و سکنات پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس کی موجودگی میں وہ ٹھیک سے کام نہیں کر پا رہی تھی۔ آپ کمرے میں چلے جائیں پلیز، یہاں بہت گرمی ہے۔ یہ آپ کو صبح بھی سوچنا چاہیے تھا۔ سوری، دراصل میں آپ کو نہیں جانتی تھی، اس لیے میں نے دروازہ بند کر دیا۔ چلیں کوئی بات نہیں، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے ہینا۔ جی فرمائیے۔ آپ کو پتہ ہے میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ مجھے کیسے پتہ ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ہے، ویسے میری عمر 42 سال ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ یہ شخص کہیں سے بھی 42 سال کا نہیں لگتا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ 35 سال کی نہیں لگتی تھی۔ تاہم اس نے اپنے حیران کن تاثرات پر قابو پا لیا اور دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی۔ میں آسٹریلیا میں رہتا ہوں، وہاں میرا اپنا بزنس ہے۔ پاکستان بہت کم آتا ہوں، اور آتا بھی ہوں تو ماما کی وجہ سے۔ ماما چاہتی ہیں کہ میں شادی کر لوں، اور میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، بس اسی لیے پاکستان نہیں آتا تھا۔ میں شادی، بیوی، بچے، ان سب باتوں سے بہت الرجک تھا۔ یہ رشتے مجھے بوجھ لگتے تھے، بس آزاد رہنا چاہتا تھا۔ لیکن آپ یہ سب کچھ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بے دھڑک اس نے کہا تھا، اور ہینا کی تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ زبان گنگ، بدن منجمد اور اعصاب شل ہو گئے تھے۔ کب سوچا تھا کہ وہ یہ کہہ دے گا؟ بے یقینی کی دھن چھٹی تو چہرے پر غم اور غصے کے تاثرات چھا گئے۔ اتل پتل ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتے اور مٹھیاں بھینجتے اس نے فرار ہونا چاہا تو وہ اس کی راہ میں کسی دیوار کی مانند حائل ہو گیا۔ راستہ چھوڑیں پلیز، میں نے آپ کو اپنے چھوٹے بھائی فواد کی شادی میں دیکھا تھا اور سوچا کہ باقی کی زندگی آپ کے نام کر دینی چاہیے۔ پہلی بار احساس ہوا کہ اگر آپ جیسی بیوی ہوگی تو یقیناً بچے بوجھ نہیں لگیں گے۔ اس کی شریر لہجے کے برعکس وہ اسپاٹ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ آج تک اس کی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں آیا تھا جس نے حق جتا کر بات کی ہو، یا پھر اتنی ہمت کر کے اسے پرپوز کیا ہو۔ وہ اس کی داہنی طرف سے نکل کر جانے لگی، مگر اس نے دیوار سے لگتے اس کی یہ کوشش بھی ناکام بنا دی۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ بے تکلفی کی ساری دیواریں گراتا وہ اسے کہہ رہا تھا۔ 3 گھنٹے ایک ٹاپک پر لیکچر دینے والی کی زبان اس وقت تالو سے چپک گئی تھی۔ کل ماما آئیں گی، مجھے امید ہے آپ انکار نہیں کریں گی۔ وہ لمبے لمبے ڈانگ بھرتا باہر کو چلا گیا۔ وہ ابھی تک اس کے بدن سے اٹھنے والی اس محصور کن خوشبو کے زیر اثر کھڑی تھی۔ اس نے سر اٹھایا تو ایک آنسو پلکوں کی باڑ میں اٹکا ہوا تھا۔ رات کا کھانا اس نے اپنے کمرے میں کھایا تھا۔ پھر ٹہلتے ہوئے وہ کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ باہر کا منظر کتنا عجیب تھا۔ امی اسے نہ جانے کیا باتیں کر رہی تھیں، جبکہ وہ بھی مسکراتے ہوئے سر ہلا رہا تھا اور جواباً کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے ایک دل فریب مسکراہٹ اس کی طرف بھی اچھالی تھی۔ اس نے تیزی سے کھڑکی کا پردہ گرا دیا اور بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں موندے نیند کی تمنا کرنے لگی۔ آج نگہت بیگم آئی تھیں، بڑی چاہت سے تمہیں مانگ رہی تھیں۔ سچ پوچھو تو مجھے شہزاد بہت پسند آیا ہے، بڑا پیارا بچہ ہے۔ میں نے انہیں ہاں کر دی ہے۔ ہینا نے ان کی آخری بات پر چونک کر دیکھا۔ وہ یونیورسٹی سے تھکی ہوئی آئی تھی اور فریش ہو کر لیٹنے لگی تھی کہ رضیہ بیگم اس کے پاس آ بیٹھی۔ 2-4 باتیں کرنے کے بعد انہوں نے مطلب کی بات کی تو وہ بے چین سی ہو گئیں، لیکن خلاف معمول خاموش رہیں۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ انہوں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ ہینا نے دیکھا کہ ماں کا چہرہ خوشی سے دھمک رہا تھا۔ وہ دھیرے سے سر جھکاتے سر نفی میں ہلا گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بیٹی کی پیشانی چوم لی۔ 2 دن بعد عید تھی اور عید کے دوسرے روز اس کا نکاح تھا۔ دن کم تھے اور کام زیادہ۔ نگہت بیگم تقریباً روز ہی اسے اپنے ساتھ لے جاتیں، کبھی جولر کے پاس تو کبھی کسی ڈیزائنر کے پاس۔ بازاروں کے چکر لگا لگا کر وہ خود گھن چکر بن گئی تھی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ رضیہ بیگم کی خوشی دیدنی تھی، ان کے پاؤں زمین پر ہی نہ پڑتے تھے۔ وہ بار بار آسمان کی طرف سر اٹھا کر پروردگار کا شکر ادا کر رہی تھی۔ دلہن بنی ہینا کو شہزاد کے پہلو میں بٹھا دیا گیا تھا۔ دلہن کا جو روپ اس پر چڑھا تھا، اسے دیکھ کر نگہت بیگم بھی صدقے واری جا رہی تھی۔ شہزاد کی نظر جو ہینا پر پڑی تو وہ محبوط ہو کر رہ گیا۔ قرآن کے سائے میں ڈھیروں دعائیں دیتے رضیہ بیگم نے اسے اپنے گھر سے رخصت کیا تھا۔ نگہت بیگم کے آنگن میں تو گویا چاند اتر آیا تھا۔ تمام رشتہ دار رش کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ دلہن تو چاند کا ٹکڑا ہے۔ اس کے پاس کھڑی کسی عورت نے اس پر کمنٹ کیا تھا۔ اسے شہزاد کے بیڈ روم میں بٹھا دیا گیا۔ وہ اس کمرے کو دیکھے جا رہی تھی جو کسی تاج محل سے کم نہیں تھا۔ اتنا عالی شان کمرہ اس نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کی دعاؤں کو رد نہیں کیا تھا۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگاتے پلکیں موند گئی۔ زندگی کے اس لمبے سفر نے اسے تھکا دیا تھا۔ اس کے پیروں پر چھالے پڑ گئے تھے، نہ جانے وہ کب سے چل رہی تھی ایک اچھے جیون ساتھی کی تلاش میں۔
अस्सलाम वालेकुम। इसकी हड़बड़ाहट की आंखें खुलने पर वो मुस्कुराया। वालेकुम अस्सलाम। लगता है आप काफ़ी थकी हुई हैं। बेड पर इसके पास टेक लगाते हुए इसने कहा तो वो धीमे से सर हिला गई। आंटी ने बताया था मुझे कि आप थक गई हैं। वो हैरान हुई थी इस बात पर। आपको मालूम है ज़िंदगी में किस चीज़ की देर ने आपको थका दिया था? इसके पूछने पर वो नासमझी से शहजाद को देखने लगी। कुन की, सिर्फ कुन की देर थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुन यानी हो जा, और फाया कुन बस वो हो जाती है। इसने देर से दिया लेकिन क्या दुरुस्त नहीं दिया? वो बराह रास्त हिना की आंखों में झांक कर पूछ रहा था। आप मायूस हो गई थीं। हालांकि जिसका रब हो इसे मायूस नहीं होना चाहिए, या ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि आप मैच्योर हो गई थीं, कि आपको एक मर्द के सहारे की ज़रूरत नहीं रही थी। लेकिन जब वो कुन कह रहा था तो आप क्यों नहीं मान रही थीं? मेरे ख्याल में तो आपको एक ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारने से इनकार नहीं करना चाहिए था जिसकी पसली से आपको बनाया गया था। वो बिना पलक झपकाए इस जादूगर को देख रही थी जो इसे अपने लफ्ज़ों के जाल में फंसा रहा था। मैं भी शादी जैसे रिश्ते के ख़िलाफ़ था हिना, लेकिन फिर आपको देखते ही मैं ख़ुद को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गया कि औरत के बग़ैर ज़िंदगी गुजारने वाले मर्द बेवकूफ़ होते हैं। वो मुस्कुराया। क्या आप कुछ नहीं कहेंगी? क्या कहूँ मैं? इसके कुन ने मुझे बोलने के काबिल ही नहीं छोड़ा। शहजाद, वो धीरे से सर झुका गई। अगर आप ज़्यादा थक गई हैं तो सर रखने के लिए मेरा कंधा हाजिर है। इसका शरारती लहजा इसके चेहरे पर मुस्कुराहट के रंग बखेर गया था। क्या आपको नहीं लगता कि ये सर मुझे पहले सजदे में रखना चाहिए? यकीनन, यकीनन। बेड से उतरते हुए इसने अपना मजबूत हाथ इसकी तरफ बढ़ाया और अपना दायां हाथ इसके हाथ में देकर भारी भरकम लहंगा संभालते नीचे उतरी। वो दोनों अब मुसल्ले पर हाथ बांधे अपने रब का शुक्रिया अदा कर रहे थे, जिसने देर से ही सही मगर कुन कहकर इन्हें ज़िंदगी की कठिन शहारा पर तन्हा नहीं रहने दिया था।